یہ انقلاب قربانی مانگتا ہے، قربانی کے بغیر انقلاب نہیں آتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی قربانیاں دی ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام نے جنت کو چھوڑا ہے، قربانی دی ہے، لیکن پیارے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی کیسی قربانی ہے؟ آپ نے مال کی قربانی دی، مال کی قربانی دی۔ کس انداز میں؟ سیرت کا مطالعہ کریں، سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کریں، احادیث کا مطالعہ کریں۔ مکے کے کافروں نے، رؤسائے مکہ نے، مشرکین مکہ نے مکے کے اندر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کی توحید کا اعلان کیا، اپنی رسالت کا اعلان کیا، بتوں کے آگے سر جھکانے سے منع کیا، اللہ رب العزت کی عبادت کا پیغام دیا، تو مکے کے لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم ہمارے بتوں کو جھوٹا کہتے ہو، ایک خدائے یکتا کی عبادت کا کہتے ہو، وہ بت جس کی ہم پوجا کرتے ہیں، نسل در نسل جس کی پوجا کرتے ہوئے آ رہے ہیں، تم ان کی توہین کرتے ہو۔ اس توہین سے باز آ جاؤ، اور اس کے بدلے میں جو کچھ مانگتے ہو مجھ سے، ہم سے مانگو، ہم تمہیں دیں گے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ مکے کی سب سے خوبصورت دوشیزہ کسی رئیس کی بیٹی، اس کا تم رشتہ چاہتے ہو، تو ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ یتیم ہیں، ماں باپ کا سایہ نہیں، خود اپنا بھی سایہ نہیں، خود اپنا بھی سایہ نہیں، لیکن جو بڑے بڑے رئیس ہیں، جن کی گردنوں کے اندر سریے لگے ہوئے ہیں، اکڑے ہوئے ہیں، وہ بھی میرے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انقلاب کے سامنے اپنی گردنیں جھکا رہے ہیں۔ اگر تم رشتہ چاہتے ہو تو ہم اپنی بیٹیوں کا رشتہ تمہارے سامنے پیش کرتے ہیں، رشتہ لے لو، لیکن اس خدائے یکتا کا نام نہ لو، ہمارے بتوں کے بارے میں کوئی بات نہ کہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں یہ رشتے لینے کے لیے نہیں آیا، میں تو اس کا پیغام لے کر آیا ہوں، تمہیں پیغام دینے کے لیے آیا ہوں، میں لینے کے لیے نہیں، تمہیں دینے کے لیے آیا ہوں۔ پھر انہی کفار مکہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یوں عرض کیا، اے محمد، اگر تم مال و دولت چاہتے ہو تو ہماری تجوریاں تمہارے لیے کھلی ہیں، آؤ یہاں سے مال لے لو، سونا چاندی لے لو، جو تمہارے جی میں آئے، ہماری ساری تجوریاں تمہارے لیے کھلی ہیں، تم جو مال لینا چاہتے ہو، جو منال لینا چاہتے ہو، جو سونا چاندی جس کی تجوری پر ہاتھ رکھو گے تمہارے قدموں کے اندر رکھ دیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تاریخی جملے جو سیرت کے اندر موجود ہیں اور سونے کی تاروں کے ساتھ لکھنے کے قابل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہے، وہ آپ نے کفار مکہ سے خطاب کرتے ہوئے، ان کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے کفار مکہ، تم اگر میرے ایک ہاتھ پر سورج رکھ دو اور دوسرے ہاتھ پر چاند رکھ دو تو میں چاند اور سورج کو ٹھکرا دوں گا، لیکن اپنے اللہ کا نام ضرور لوں گا۔ یہ وہ مال کی قربانی ہے، آفریں کی جا رہی ہیں۔ آج مسلمان کتنے سستے داموں میں بک جاتا ہے، اپنے گریبانوں کے اندر جا کے ہم غیر کے آگے مسلمان کس طرح بکتا ہے۔ ہمارے حکمران جو اپنے آپ کو حکمران کہتے ہیں، وہ کس طرح سستے داموں میں اپنا ایمان، اپنی ذات کو بیچ دیتے ہیں، اپنے آپ کو نبی کا امتی بھی کہتے ہیں۔ اس نبی نے پیغام کیا دیا ہے کہ ایک طرف اگر کائنات کی ساری دولت ہو اور دوسری طرف اللہ رب العزت کی توحید ہو،
اسلام ہو، مسلمانوں کی بات ہو تو نبی کا امتی اس کا عمل کیا ہوتا ہے؟ وہ سب کچھ قربان کر دیتا ہے لیکن اپنے دین و ایمان کو بیچتا نہیں ہے، اپنے دین و ایمان کو بیچتا نہیں ہے۔ یہ پیغام ہے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت کے نام۔ آج سب سے زیادہ غدار مسلمانوں میں ہوتے ہیں، دوسری کوئی قوم وہ اپنی قوم کے بارے میں، اپنے ملک کے بارے میں غداری نہیں کرتے، لیکن اگر غدار ہے تو مسلمانوں میں ہے۔ اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب یہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے دور جا چکے ہیں، اور قربانی کا جذبہ ہمارے اندر سے ماند پڑ گیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مال کی قربانی دے رہے ہیں، اور پھر وطن کی قربانی۔ مکہ آبائی شہر ہے، آبائی گھر ہے، ہر ایک کو اپنا آبائی گھر پسند ہوتا ہے، اسے چھوڑتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے، لیکن کفار مکہ نے، رؤسائے مکہ نے، مشرکین مکہ نے آپ پر مکے کے اندر رہنا اتنا مشکل کر دیا کہ آپ کو مکہ چھوڑنا پڑا۔ جب چھوڑ رہے ہیں، ہجرت کر رہے ہیں، تو کعبے کے سامنے کھڑے ہو کر آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، بار بار حسرت کی نگاہ سے، محبت کی نگاہ سے کعبے کی طرف دیکھتے ہیں، اور میرے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں میں آنسو لے کر کعبے سے خطاب کرتے ہیں، کعبہ تیری خوشبو مجھے کتنی پسند ہے، تیری قربت مجھے کتنی پسند ہے، میں محمد نہیں چاہتا کہ تجھ سے دور ہو جاؤں، لیکن کیا کروں، مجبور ہوں، ان کفار مکہ نے مجھے مجبور کر دیا ہے۔ وطن بھی چھوڑا ہے، اولاد کی قربانی، اپنی اولاد کی قربانی میدان کرب و بلا میں اسلام کے لیے دی تاکہ اسلام باقی رہے، اسلام کی عزت و ناموس باقی رہے۔ یہ سب قربانیاں میرے آقا نے دیں، اور آج اسی قربانی کی وجہ سے، ان ساری قربانی کی وجہ سے آج دنیا کے اندر اسلام موجود ہے۔ اسلام انقلاب یہ قربانی مانگتا ہے۔ یہی وجہ ہے، اگر آپ اسلام کی تاریخ کا مطالعہ کریں، اسلام کی ہسٹری کا مطالعہ کریں، اسلامی مہینوں کو اپنی انگلیوں پر گنیں، اسلامی سال کی ابتدا اور اسلامی سال کی انتہا جن مہینوں پر ہو رہی ہے، ان مہینوں کے اندر قربانیاں ہیں، ان مہینوں کے اندر قربانیاں ہیں۔ ذی الحج کی بات کرتے ہیں تو ذی الحج کے اندر، ذی الحج کی 10 تاریخ کو حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اپنے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ کی قربانی دی ہے، اور ماہ محرم کی بات کرتے ہیں، ماہ محرم کی 10 تاریخ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی دی ہے۔ اسلام کے اسلامی مہینے کی ابتدا بھی قربانی اور انتہا بھی قربانی، گویا اسلام کے اندر قربانی ہی قربانی ہے۔ اسلام قربانی کا مذہب ہے، قربانی کا دین ہے، سیکریفائز کا دین ہے۔ جب تک مسلمان قربانی نہیں کرتا، اپنے آپ کو قربان نہیں کرتا، تب تک وہ انقلاب نہیں لا سکتا۔ اب یہ بات عرض کرتا ہوں، پچھلے 200 سال کی تاریخ کا مطالعہ کریں، بڑے بڑے انقلاب لانے والے آئے ہیں، انقلاب کا دعویٰ کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ اس ملک کے اندر، اسلام کے اندر، دنیا اسلام کے اندر انقلاب آ جائے، لیکن انقلاب نہیں آ رہا۔ دن بدن جہالت بڑھ رہی ہے، دن بدن افتراق انتشار بڑھ رہا ہے، دن بدن اجالا ختم ہو کر اندھیرا بڑھ رہا ہے، ظلمتیں چھا رہی ہیں،
لیکن ہر آنے والا دعویٰ کرتا ہے کہ وہ انقلاب کا پیغام لے کر آیا ہے، لیکن انقلاب نہیں آتا۔ اس کا سبب کیا ہے؟ ایک جملے میں اس کا سبب بیان کرتا ہوں۔ وہ سبب یہ ہے کہ وہ انقلاب کے دائی، وہ انقلاب کا دعویٰ کرنے والے جو کہتے ہیں ہم انقلاب لے کر آئے ہیں، انقلاب لائیں گے، ان سے غلطی کیا ہوئی ہے؟ وہ جڑ کی بجائے پتوں پر پانی دے رہے ہیں۔ جڑوں کی بجائے درخت تب ہرا بھرا ہوگا جب جڑوں پر پانی دیا جائے۔ ٹہنیوں پر، پتوں پر پانی دینے سے درخت ہرے نہیں رہتے۔ وہ جو انقلاب کا دعویٰ لے کر آئے ہیں، انقلاب کا پیغام لے کر آئے ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں؟ کوئی کسی پتے پر پانی پھینک رہا ہے، کوئی کسی پتے پر پانی پھینک رہا ہے، جس کی وجہ سے انقلاب نہیں آ رہا۔ اگر کوئی صحیح راستے پر چل کر آئے گا اور صحیح مقام پر پانی دے گا انقلاب کا، تو پھر انقلاب آئے گا۔ وہ پانی کہاں ہے؟ وہ اسلام کی جڑوں کے اندر پانی ہے۔ جب اسلام کے ماننے والے اسلام کے صحیح مقام پر پانی دیں گے، پھر انقلاب آ جائے گا۔ اور وہ پانی کیا ہے؟ وہ پانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے۔ کوئی سرمایہ داری کا نظام لے کر، کوئی دوسرا نظام لے کر آ کر کہتا ہے ہم ملک کو، اسلام کو انقلاب دیں گے، ترقی دیں گے، ماڈرن کریں گے، پروگریسو کریں گے۔ جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نہیں ہوں گی، مسلمان اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتا۔ اگر آپ مطالعہ کریں تاریخ کا، عالم انسانیت کا مطالعہ کریں، سب سے زیادہ ترقی، سب سے بڑا انقلاب جو اس کائنات، اس دنیا کے اندر آیا ہے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں۔ آپ سے پہلے انسانیت کا کیا حال ہے، اور تم بچوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ انسانیت کی کس انداز میں تذلیل ہو رہی ہے؟ یہ گردن، یہ سر جو اللہ رب العزت نے اپنے آگے جھکنے کے لیے بنایا تھا، اس سر کی اتنی تذلیل ہو رہی تھی کہ اپنے ہی ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کے آگے یہ سر جھک رہے تھے۔ نبی پاک نے انسانیت کو عزت دی، ایسا انقلاب دیا کہ آؤ تمہیں تمہارے سروں کو عزت دیتا ہوں، تمہاری انسانیت کو عزت دیتا ہوں۔ وہ عزت کیا ہے تمہارے سروں کی؟ یہ سر بتوں کے آگے نہیں، اس خدا کے آگے جھکنے چاہیے۔ جب تک آپ کی تعلیمات پر عمل نہیں کیا جائے گا، انقلاب نہیں آئے گا۔ یہ دین انقلاب ہے، دین ثواب، فقط دین ثواب نہیں۔